1973 میں لیبر کورٹس بنائے گی جس کا مقصد صرف جو مزدوروں کے جو کیسز ہے وہ سننا تھا۔ اس کے بعد ورکر پارٹیسپیشن 20% سوشل سیکورٹی فنڈ۔ کسی بھی جو فیکٹری میں جو ورکر کی پارٹیسپیشن ہے اسے 20% انکریز کیا گیا، اور اس کے بعد سوشل سیکورٹی فنڈ جو کہ پہلے ورکر دیتے تھے اب جو فیکٹریز کے مالکان ہیں انہیں ادا کرنا تھا، اور یہ بات فیکٹری کے مالکان کو بتائی گئی کہ ان کی کفالت میں ایک مزدور تھا جس کے گھریلو اخراجات وہ مالک ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو سے انڈسٹریل نیشنلائزیشن جو ریفارمز تھی اس میں کچھ فیزز تھے، جس میں فرسٹ فیز 1972 میں ہوا، سیکنڈ فیز 1974 میں، اور تھرڈ فیز 1976 میں۔ اس کے فرسٹ فیز میں اسٹیل، کیمیکل اور سیمنٹ کو نیشنلائز کیا گیا۔ سیکنڈ فیز میں جو بینکس تھے انہیں نیشنلائز کیا گیا، یعنی قومیانہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے انڈر لائے گئے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ فیز تھا اس میں فلور ملز، رائس اینڈ کاٹن کو جو ان کی ملز تھی اسے نیشنلائز کیا گیا۔ اس جو بھٹو کی ریفارمز تھی، جو نیشنلائزیشن پروسیس تھا، اس کا بینیفٹ بھٹو اور اس کی گورنمنٹ کو نہیں ہوا، جس کا سب سے بڑا جو ڈرابیک تھا اور جو کاز تھا وہ یہی تھا کہ 1947 کے بعد پاکستان 1956 تک تو پولیٹیکل انسٹیبل تھا۔ جب 1956 میں آئین دیا گیا تو اس کے بعد ایک کیپیٹلسٹ 1962 میں کیپیٹلزم کا جو سلسلہ تھا جو ایوب خان نے لایا، تو جو سوشلزم کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھٹو کی گورنمنٹ نے 1973 میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، جس کے لیے اسے ایک ٹائم پیریڈ ریکوائر تھا، اپروکسیمیٹلی 10 to 12 ایئرز چاہیے تھے اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے۔ اگر یہ سسٹم انفلوئنس تب جا کے یہ سسٹم انفلوئنس میں آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو بھٹو کی گورنمنٹ جو نیشنلائزیشن جو پروسیس تھا، جو اس کی جو پالیسیز تھی، وہ بھٹو اور اس کی گورنمنٹ کو فائدہ نہ پہنچا سکی۔ اس کے بعد ایجوکیشن ریفارم ہے جس میں 6000 ایلیمنٹری، 9000 مڈل انٹرمیڈیٹ کالجز اینڈ 21 جونیئر کالجز۔ بھٹو کی جو تعلیمی اصلاحات تھی اس میں 6000 ایلیمنٹری اسکول بنائے گئے، جن میں 9000 مڈل بھی تھے، انٹرمیڈیٹ کالجز بنائے گئے، اور 21 جونیئر کالجز بنائے گئے۔ اسلامک اسٹڈی اینڈ پاکستان اسٹڈی میڈ کمپلسری سبجیکٹ۔ بھٹو کی جو تعلیمی اصلاحات تھی اس کا سب سے جو امپارٹنٹ فیکٹر وہ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جانے کا جو سا وہ تھا، کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جانا لازمی قرار دیا گیا۔ بھٹو کی جو تعلیمی اصلاحات تھی اس میں قائد اعظم یونیورسٹی جو اسلام آباد کی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، ریٹڈ یونیورسٹی ہے، اسی کا اسٹیبلشمنٹ کی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنایا گیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج 1975 میں اس کا قیام رکھا گیا۔ نیشنلائزیشن، بھٹو کی تعلیمی اصلاحات کا بھی اثر و رسوخ اتنا نہیں تھا، کیونکہ بھٹو جو اداروں کو نیشنلائز کر رہا تھا اور جو فری ایجوکیشن کے جو سا سلوگن تھا اسے انکریز کر رہا تھا، اس کا جو اثر تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سے بڑے بڑے ادارے تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس پالیسی کو ایکسیپٹ کرنے سے اور اس انفلوئنس میں آنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ ایچ ایس این کالج اور بیکن ہاؤس جو سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تھے وہ نیشنلائز نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے جو بھٹو کی فری ایجوکیشن کی پالیسی تھی وہ جو سی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ بھٹو کلوزلی ورک ود دا سائنٹسٹ عبدالسلام۔ بھٹو کا جو سا اثر و رسوخ تھا وہ کافی زیادہ تھا تعلیمی اس کو لے کے، اصلاحات کو لے کے، جس کی وجہ سے ان کے جو تعلقات تھے وہ سائنٹسٹ عبدالسلام جو کہ پاکستان کے میڈن ایک سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ کافی اچھا تھا، جو کہ شروع میں جو نیوکلیر پاور کی جو سی انیشیٹو ہے وہ عبدالسلام نے لیا۔ بھٹو کے ان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر تھے۔ اس کے بعد نیوکلیر پروگرام کی طرف جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو از نون ایز دا فاؤنڈر آف پاکستان نیوکلیر پروگرام۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فادر آف اینڈ دا فاؤنڈر آف دا پاکستان نیوکلیر پروگرام کہا جاتا ہے۔ جب انڈیا نے 1974 میں ایکسپیریمنٹ کیے جسے اسمائلنگ بدھا کا نام دیا گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کے ایک دوست منیر احمد جنہوں نے 1965 میں بھٹو کو بتایا، ٹولڈ بھٹو اباؤٹ انڈین نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بھٹو کو بتایا۔ بھٹو کنونس بٹ ایوب خان ناٹ۔
1965 میں جب کہ ایوب خان کا دور حکومت تھا تو اس وقت سے ہی بھٹو اس چیز کے فیور میں تھے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننا چاہیے، لیکن ایوب خان اس کے اگینسٹ تھے، کیونکہ ایوب خان کے جو تعلقات تھے وہ امریکہ کے ساتھ کافی بہتر تھے، اور امریکہ اس چیز کا پاکستان کو یقین دلا رہا تھا کہ جو کشمیر ایشو ہے وہ پاکستان کے مطابق اسے حل کیا جائے گا، جس کی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایوب خان جو ہے امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے اس چیز کا سامنا نہیں کر سکے، لیکن بھٹو کی سینگ ہے اس کے بارے میں کہ ایون if we had to eat grass we will make nuclear bomb, we have no other choice، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑا تو ہم کھائیں گے، لیکن نیوکلیئر بم کو بنانا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان 1972 میٹنگ آف نیوکلیئر سائنٹسٹ ایٹ ملتان، 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملتان میں سائنٹسٹ کے ساتھ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ میٹنگ رکھی، جس میں انہوں نے اس بات کا پوچھا کہ کتنا وقت درکار ہوگا پاکستان کو نیوکلیئر پاور بننے میں، تو سائنٹسٹ اس ٹائم کے سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ تقریباً 5 سال۔ تو یہ بات مشہور ہے کہ بھٹو نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کیا کہ اپنی 3 انگلیاں بتائی اور کہا کہ مجھے 3 سالوں میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ تو جون سے 1978 میں جب بھٹو پریزن میں تھے تو بھٹو کال فار دا نیوکلیئر ٹیسٹ وین ہیز فرینڈ منیر ٹولڈ ہم اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ۔ جب ملتان کی اس میٹنگ میں کے بعد بھٹو نے اس بات کا بتایا کہ مجھے 3 سال میں پاکستان کی نیوکلیئر پاور بنانا ہے، تو سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر پاکستان کو تمام